الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه. ایک بار اور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش کرنا ہے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وترضى وصلي عليه. میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آج کے لیے اسی کو سرنامے بیان قرار دیا. إياك نعبد وإياك نستعين. ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتا ہے اور اس کے سوا بھی نہ جانے کتنی بار وہ کہتا رہتا ہوگا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں کسی اور پہلو کی طرف ذہن لے جانے سے پہلے عربی زبان کی گرامر کی روشنی میں ایک بات میں عرض کروں، پھر آپ اسلامی تعلیمات کی خوبیوں سے اچھی طرح سے واقف ہو سکیں گے. یہ نعبدو یا نستعین، یہ دونوں عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں جمع کے لیے، تثنیہ کے لیے. پہلے میں ایک بتاؤں، ایک کو عربی زبان میں واحد کہتے ہیں اور دو کو تثنیہ کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو کچھ صیغے ہوتے ہیں واحد کے لیے، کچھ کلمات واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو جمع کا لفظ ہے وہ کثرت کے لیے آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بولنے والے دو ہیں یا دو سے زیادہ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بتائیں کہ جمع کا لفظ بھی واحد کے لیے آتا ہے مگر وہ واحد معظم ہوتا ہے. واحد معظم کے لیے جمع کر سکتے ہیں. جیسے ورفعنا لک ذکر، وہاں بھی جمع ہی کا لفظ ہے، ہم نے بلند کیا، مگر وہ وہاں واحد معظم کے لیے. ایسا واحد جو اپنے دامن میں عظیم عظمتیں اور برتریاں لیے ہوئے، اس کے لیے بھی جمع کا لفظ بولتے ہیں. اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں،
بولنے والے تو ہم ہیں نا، اور کس عالم میں بول رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. یہ مقام اگر کوئی باعظمت بھی ہو تو عظمت کے اظہار کا ہے ہی نہیں. جب خدا کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں تو یہ عاجزی کا مقام ہے، انکساری کا مقام ہے، اپنی عظمتوں کے اظہار کا کوئی مقام ہی نہیں. تو جب اس کا کوئی مقام ہی نہیں تو یہ واحد معظم والا کوئی پہلو یہاں نہیں کرتا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کچھ اپنی عظمت دکھانا چاہتے ہیں. یہاں تو آپ جھکنے کے لیے آئے ہیں، سر اٹھانے نہیں آئے. تو خاص طور سے عبادت میں یہ پہلو بھی نہیں آتا. اب رہ گئے دو، بولتے ہیں ایک اور مراد لے لیا دو یا دو سے زیادہ، وہ پہلو اور بھی مشکل پڑ گیا. ہم عبادت کرتے ہیں تو میں تو تنہا، تو ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں. یہ ہونا تھا. اور بولے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور لطف کی بات ہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی یہی پڑھتے ہیں، تنہا پڑھیں تو بھی یہی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ تنہا نستعین کو استعین کر دیتے ہوں، یہ نعبدو کو عبدو کر دیتے ہوں، ایسا بھی نہیں کرتے. ہم تیری جیسے معلوم ہوتا ہے ایک پوری جماعت ہر وقت عبادت کے لیے مصروف ہے. تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تنہا ہی عبادت کرتے ہیں، ہر شخص اپنی عبادت کا تنہا ذمہ دار. مگر اپنی تنہا عبادت کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے سے زیادہ بہتر ہمیں یہ لگا کہ ہم تمام عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کے ساتھ اپنی عبادت کو پیش کریں. وہاں جب ہم رہتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ صرف ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں تنہا ایک فرد نہیں بول رہا، بلکہ ایک فرد تمام عبادت گزار لوگوں کی وکالت کرتا ہوا عرض کرتا ہے کہ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہم ہیں وہ سب تیری عبادت کرتے ہیں. تو سب کی عبادتوں کو ہم ساتھ ملا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں. اس میں اپنی ناقص عبادت بھی ایک تحفہ خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور اپنی ابدیت کا ہم جب عرض کرتے ہیں تو اس میں اپنی ناقص عبادت. اور اس پیش کرنے میں چالاکی کیا ہو گئی جناب کہ خدا کی بارگاہ میں ہم نے صالحین، عارفین، راکعین، ساجدین، عابدین کی نمازوں کے ساتھ جب اپنی نماز کو شامل کر کے پیش کیا تو اب امید یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب قبول کرے گا تو سب قبول کر لے گا. اب ہمیں اطمینان ہو گیا کہ یہ ہماری ناقص نماز پلٹائی نہیں جائے گی، یہ ہماری ناقص نماز پلٹائی نہیں جائے گی. ویسے تو فضل عظیم والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، مگر ہم نے بھی ایک ایسا راستہ نکالا ہے اور یہ راستہ بھی اسی نے بتایا ہے کہ میرے پاس کوئی تحفہ بھی پیش کرو تو تنہا نہ پیش کرنا، ورنہ تیری ذات کیا، تیرا تحفہ کیا. میرے مقبول بندوں کی نمازوں اور ان کی عبادتوں میں شامل کر کے جب پیش کرو گے تو میں انہیں تو محروم نہیں کروں گا تو ان کے صدقے میں تمہیں بھی محروم نہیں کروں گا. ان کی عبادتوں کو قبول کروں گا تو تمہاری بھی عبادتوں کو قبول کر لوں گا. میں اس سلسلے میں فقہ کا ایک مسئلے کی طرف آپ کے ذہن کی توجہ لے جاؤں، آپ کے ذہن کو لے جاؤں. وہ اس کو خیار عیب کہتے ہیں. خیار عیب جانتے کیا؟ آپ کسی دکان سے کوئی چیز خرید لیں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس میں اگر عیب ہے تو آپ پلٹا سکتے ہیں. 3 دن تک کا آپ کو یہ پاور، اور پھر اس دکاندار کو اسے واپس لینی پڑا گا. شرعی نقطۂ نظر تک واپس نہیں لے تو آپ اسلامی عدالت میں اس کو آپ کیس بھی دائر کر سکتے ہیں. تو خیال عیب کی پوزیشن کیا ہوئی کہ دکاندار سے ہم نے کوئی چیز خریدی، اب اس میں کچھ عیب نکل آیا تو اب ہم اس کو پلٹا سکتے ہیں. مگر پلٹانے کا اصول کیا؟ پلٹانے کے یہ اصول، مثلا کھجوریں آپ نے خرید لی، 1 کلو خرید لی، اس میں کچھ اچھی ہے کچھ خراب.
تو اب پلٹانے کا اصول یہ کہ پلٹانا ہے تو سب پلٹا دو، یہ نہیں کہ اچھی اچھی چن لیا خراب خراب واپس کر دیا. اگر تمہیں پلٹانا ہے تو سب پلٹا دو، لینا ہے تو سب لے لو. اب اس اچھے کو اگر قبول کرنا ہے تو اس کے صدقے میں ان بروں کو بھی قبول کرو. اس اچھے کو اگر قبول کرنا ہے تو اس کی لپیٹ میں ان بروں کو قبول کر لو، اور اگر ان بروں کو نہیں لینا تو ان اچھوں کو بھی چھوڑو. ان بروں کو نہیں لینا ہے تو ان اچھوں کو بھی چھوڑو. تو خیال عیب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز عیبدار ہوئی تو پلٹاؤ تو سب پلٹا دو، لینا ہے تو سب لے لو. تو بس بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قانون اسلام کا ہے اور اسلام کا ہر قانون آسمانی. تو جب خیال عیب کی بات قرآن اللہ کے رسول سے ہمیں ملی تو یہ بھی آسمانی ہدایت ہی تو ہے اور یہ خدائی قانون ہے. تو جب خدائی قانون یہی ہے کہ لو تو سب کو لے لو، پلٹاؤ تو سبھی کو پلٹاؤ، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنی عبادتوں کو صالحین کی عبادت کے ساتھ پیش کریں. جب صالحین کی عبادت کے ساتھ پیش کریں گے تو خدا صالحین کی عبادت کو پلٹائے گا نہیں اور پھر انہی کی صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمانے گا. اس میں کتنی بھی کمی ہوگی، کتنا بھی نہ. جماعت کا فرق نہیں ہوتا. اگر کوئی کام جماعت کے ساتھ آپ کریں تو اس میں یہی ہے کہ اگر جماعت میں کسی ایک فرد کا بھی کار خیر عمل قبول ہو گیا تو سبھی کا قبول ہو جاتا ہے. یہ جماعت نماز کی جماعت ہو یا کوئی بھی حج ہی کا معاملہ ہے، حج میں اگر کسی ایک کا بھی حج قبول ہو گیا تو ان کے صدقے میں سبھی کا حج قبول ہو جاتا ہے. کار خیر آپ کریں، اگر ایک ساتھ کر رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں اس میں کسی ایک کا کوئی کار خیر قبول ہو گیا تو سبھی کا قبول ہو جاتا. اس لیے ہم بارگاہ خداوندی میں کہتے ہیں ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ میں آئے کہ الفاظ تو بالکل ایسے ہی ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کا صاف مطلب یہ ہو. اور ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا بھی مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. عبادت کے معاملے میں تو آپ بہت پکے نظر آئے کہ واقعی آپ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، مگر مدد کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں آپ دوسری جگہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بات کیا، یہ عبادت اور استعانت میں یہ فرق کیوں؟ عبادت کو تو آپ نے خدا کے ساتھ مخصوص کر دیا اور استعانت کو آپ غیر خدا سے بھی مانگتے ہیں. اور صرف آپ ہی نہیں مانگتے بلکہ مدد طلب کرنے والے ایسے ایسے صالحین جن کے صالحین ہونے میں شبہ نہیں، بلکہ غیر خدا سے مدد طلب کرنے والے انبیاء و مرسلین ہیں. تو بات اور بھی گہری ہے. من انصاری اللہ کہنے والا ایک رسول برحق ہے. کون ہے خدا کی راہ میں ہمارا مددگار؟ یہ غیر خدا ہی کو بلایا جا رہا. آپ خیال کرتے چلے جائیں تو بات اور بھی اہم ہوگی. تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر عبادت اور استعانت دونوں پہلو میں ہم نے استعمال کیا، فرق کیا؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کہتے کس کو؟ پہلے اس عبادت کہتے ہیں اقصی غایت الخضوع، عاجزی اور انکساری کی انتہا، کہ اس کے بعد پھر عاجزی کا کوئی درجہ ہی نہ رہ جائے. چاہے وہ عقیدے میں یہ انتہا ہو چاہے عمل میں یہ انتہا. انتہا اس کا نام ہے عبادت. عاجزی، فروتنی، انکساری کی انتہا
کا نام ہے عبادت. اگر اس سے نیچے آتا ہے وہ عبادت تھی. عبادت اسی وقت ہوگی جب فروتنی اور عاجزی اپنے انتہائی کمال پر، منتہا پر. جب یہ بات آ گئی تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی چیز کی بھی انتہا ایک ہی ہوتی، ابتدا بھی ایک اور انتہا بھی ایک. درمیانی کڑیاں تو بہت ہوتی مگر نہ ابتدا کی تقسیم ہو سکتی ہے نہ انتہا کی. کسی بھی چیز کی انتہا کوئی ایک ہی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو انتہائیں ہوں کہ یہ بھی انتہا اس سے آگے بھی کوئی انتہا نہیں. حقیقی انتہا جسے کہیں گے یا حقیقی ابتدا جسے کہیں گے، ہر چیز کی ابتدا بھی ایک اور ہر چیز کی انتہا بھی ایک. اور جب انتہا ایک تو انتہا کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور ابتدا کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی. درمیانی منزلیں کچھ بھی ہوں. تو جب عبادت نام ہے عاجزی اور فروتنی کے انتہا کا، تو اب وہ ایک ہی ہوگی، دو نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ انتہا معاملہ اس میں تقسیم نہیں، ایک ہی اسٹیٹ اور وہ پھر ایک ہی ذات کے لیے مخصوص ہوگا. پھر دوسرے کے ساتھ وہ عمل ہم اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے. مگر مدد کی کیفیت میں بتاؤں آپ کو، مدد کے درجے الگ الگ ہیں. چھوٹی بھی مدد ہوتی، بڑی بھی ہوتی. کسی نے آپ کو 4 آنے دے دی، یہ بھی ایک مدد ہے. 5 کروڑ دے دیا، وہ بھی ایک مدد ہے. لاکھوں دے دیا، وہ بھی ایک مدد ہے. تو مدد کے درجات بہت ہیں. مدد کی تو تقسیم ہو سکتی ہے، مدد کے اسٹیج مراتب الگ ہیں، مگر عبادت کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی. عبادت ایک ہی چیز ہے اور وہ جس کے ساتھ مخصوص ہوگی اسی کے ذات کے ساتھ. مگر مدد کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس کے بہت سارے درجات ہیں. اسی لیے جس قرآن نے ایاک نعبد کہا ہے تو پورے اسلام کو آپ دیکھ ڈالیں اور قرآن کریم کی ہر آیت پر غور کر ڈالیں اور جتنی احادیث منقول ہیں یا جتنے بھی ارشادات صحابہ کرام کے سب کو دیکھیں، کسی معنی میں بھی غیر خدا کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ملے. کسی معنی میں بھی مجاز حقیقت کی کوئی تعویل، کسی بھی تعویل میں بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا ہوگا گیا کہ غیر خدا کی عبادت کرو. عبادت کا حکم خدا کے سوا غیر خدا کے لیے نہ کہیں ملے گا اور نہ کسی تعویل کی روشنی میں یا تعویل کی آڑ میں کوئی کسی غیر خدا کو اپنا معبود کہہ سکتا، نہ بنا سکتا. یہ تو رہا عبادت کا معاملہ. اور استعانت کا معاملہ، جس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی کہہ رہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہی لفظ استعانت ہی والا، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. لیجیے میں تو وہاں یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں خدا ہی سے مدد طلب کروں گا. یہاں مجھے سے کہا جا رہا ہے کہ صبر سے اور صلاۃ سے، اور وہ کس کا صبر؟ وہ تیری اپنی ذات والا صبر. یہ نہیں کہ جب کہا جاتا نماز سے طلب کرو تو کس کی نماز سے؟ آپ جس نماز سے مدد طلب کریں گے وہ حضرت علی کی نماز نہیں ہوگی. آپ جس صبر سے مدد طلب کریں گے وہ امام حسین کا صبر نہیں ہوگا. آپ کو تو اپنے صبر سے مدد طلب کرنا ہے اور آپ کو اپنی نماز سے مدد طلب کرنا. تو جب تیری ذات غیر خدا ہے تو تیری صفات خدا کیسے بن گئی؟ ذرا سا خیال کرو. تو غیر خدا سے مدد طلب کرنے کا ہو، اور وہ بھی ہماری نماز، وہ بھی ہمارا صبر. ذرا سا خیال کرو. اور ہم سے کہا مدد طلب کرو صبر سے بھی صلاۃ سے بھی. تو اب مدد طلب کرنے کی بات کی گئی، مگر ایسا کبھی نہیں کیا گیا
کہ صبر کو پوجو یا نماز کو پوجو، ایسی بات کہیں نہیں کہی. تو پوجنے کا لفظ خدا کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں استعمال ہوا، نہ کسی ذات کے لیے نہ کسی صفت کے لیے. مگر مدد کا لفظ تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں نیکیوں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پوجو. پوجنے کا لفظ تو کہیں نہیں آ رہا، مگر مدد کا لفظ ہر جگہ آ رہا. ذرا سا جگہ جگہ بھی دیکھو تمہارے مددگار بنائے گئے. اور پھر اسی حضرت عیسیٰ نے جب کہا من انصاری اللہ، کون ہے ہمارا مددگار اللہ کی راہ میں، تو پھر حواریون نے سمجھا کہ مجھے سے کہا جا رہا، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کے مددگار. اپنے کو مددگار یہ سمجھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ مددگار سمجھ کے بلا رہے ہیں. معلوم ہے کہ اب اور قرآن خدا سے کیا کہتے ہیں، ہم ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ خیال کیجیے، وہاں تو ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور یہاں مددگاروں کی پوری لسٹ بنی ہوئی، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں. یہاں تک کہ خود خدا ارشاد فرمائے کہ جب ہم ایک مقدس رسول تیرے انبیاء کرام سے واقعی میثاق یاد کرو، عہد میثاق، کہ جب مقدس رسول تمہارے پاس آئے گا کتاب و حکمت لے کر کے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق فرمائے گا، تو جانتے ہو کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان پہ مدد بھی کرنا. لیجیے ہم خدا سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، اور خدا یہ کہہ اے بندو تمہیں مدد کرنا، اے بندو تمہیں مدد کرنا. انتہا کی بات دیکھیے کہ خدا تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، مگر کہتا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. لیجیے سب اور مشکل مسئلہ ہوتا چلا جا رہا. خدا کس مدد کا محتاج ہے، وہ کیسا، تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے. مگر عبادت والا لفظ اپنی جگہ محفوظ، کہیں غیر خدا کا اشارہ کنایا میں بھی عبادت اور پرستش کی بات نہ کی گئی. اور مدد کے لیے اللہ کے اولیاء کی ایک پوری لسٹ ہی پیش کر دی گئی. اطلبوا الایادی عند فقراء المسلمین، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو ساری دنیا سے بے نیاز ہیں، ان سے مدد طلب کرو، ان سے نعمتیں طلب کرو. آپ خیال کرتے چلے جائیں. اب اس جگہ پر یہ سوچنے کی بات ہوگی معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم تیری ہی مدد چاہتے، اور دوسری طرف مدد کی اور بھی منزلیں اور بھی مقامات نظر آ رہے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں دوستوں، مدد کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اگر کسی بھی حکومت اور کسی بھی سلطنت میں آپ رہیں، تو اس حکومت اور سلطنت کے جتنے شعبے ہیں، ان شعبوں میں آپ کسی بھی شعبے سے مدد طلب کریں، یہ حکومت ہی کی مدد ہے. یہ ہماری گورنمنٹ ہے نا، اس میں مختلف شعبے، ایک تو دفاعیہ جس کو ملٹری کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک شعبہ ہے مقننہ ہے جہاں قانون بنتا، پارلیمنٹ اور اسمبلی، اور ایک شعبہ ہے عدلیہ جہاں قانون نافذ کیا جاتا ہے، بنتا ہے پارلیمنٹ میں، نافذ کیا جاتا ہے کچہریوں میں. اور ایک ہے انتظامیہ جو ملک کے انتظام کو سنبھالتے ہیں. تو یہ مختلف شعبے، اور ہر شعبے میں رہنے والے کا الگ الگ نام. ملٹری والے جو ہیں، کوئی میجر ہے، کوئی لیفٹیننٹ ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے، اس طرح کے الفاظ وہاں معروف. اور یہاں جو مقننہ میں ہیں ان کو ایم پی کہا جاتا ہے، منسٹر کہا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ یہاں ملتے ہیں. اور اس کے نیچے جو عدلیہ ہیں ان کو کہے یہ جج ہیں، یہ منصف ہیں، یہ مجسٹریٹ ہیں، اس طرح کے الفاظ وہاں ملتے ہیں. اور جو انتظامیہ والے ہیں ان کے لیے الفاظ یہ ہیں کہ صاحب یہ فوجدار ہے، یہ داروغہ ہے، ایس پی ہے، ڈی وائی ایس پی ہے، آئی جی ہے، ڈی آئی جی، یہ الفاظ یہاں ملتے ہیں. مگر یہ سارے محکمے جو ہیں یہ گورنمنٹ ہی کے محکمے. تو اب اگر آپ اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، اور چلے
چلے گئے ملٹری سے مدد لینے، چلے گئے تھانے پہ مدد لینے، چلے گئے کچہری میں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنے معاہدے سے بدل گئے، اس لیے کہ اس کے جتنے محکمے ہیں ان کی مدد اسی کی مدد ہے اور ان کو مدد کرنے کے لیے بنایا ہی گیا۔ ہاں اگر آپ انڈیا میں رہیں اور مدد مانگے کسی اور سے، باہر چین والے سے مدد مانگ لیں، کہیں روس سے مدد مانگ لیں، امریکہ سے مدد مانگ لیں، اب یہ کہا جائے گا غیر سے مانگ رہا، اس لیے کہ ہمارے جو حدود سلطنت کے لوگ تھے ان سے نکل کے مانگ رہا، ہمارے جو پرائے تھے ان سے مانگ رہا، ہمارے اپنے سے مانگتا تو مجھ سے مانگ رہا تھا، ہمارے اپنے سے مانگتا کسی بادشاہ کا وزیر تمہیں دو، یہ بھی بادشاہی کیا تھا، اس کا کوئی بھی کارکن تمہیں دے، وہ بھی بادشاہی کیا تھا، وزیر خزانہ سے تمہیں ملے، یہ بھی بادشاہی کیا تھا، مگر کسی دوسرے ملک سے آپ نے اگر ہاتھ بڑھایا تو یہ غیر کی مدد ہوئی، غیر کی یہ مدد اسے، غیر کی مدد اسے کہیں گے، اور اپنوں سے مانگنا یہ اپنے، یہ غیر کی مدد نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہم جب یہ کہتے ہیں ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی مدد، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم حکومت الہیہ کے باغی نہیں ہیں، حکومت الہیہ کے جتنے شعبے ہوں، چاہے وہ رسالت کا شعبہ ہو، چاہے وہ ولایت کا شعبہ ہو، چاہے وہ غوثیت کا شعبہ ہو، چاہے وہ خواجگی کا شعبہ ہو، جتنے شعبے تو نے ہماری مدد کے لیے بنایا ہے، ہم ان سے باہر نہیں جاتے، ہم ان سے باہر نہیں جاتے، ہم کبھی ہم کبھی اسنام کے پاس نہیں جاتے، ہم کبھی بتوں کے پاس نہیں جاتے، ہم تیرے دشمنوں کے پاس نہیں جاتے، ہم اس کے پاس جاتے۔ اسی لیے سمجھ لو کہ غیر اللہ کیا ہے، ہم غیر اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم غیر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہو، اور جس کے پاس جاتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ ولی اللہ، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ غیر اللہ تو وہ ہے جو خدا سے بیگانہ ہو، اور اللہ کا ولی وہ ہے جو خدا کا اپنا ہو۔ تو ہم خدا کے اپنوں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر یہ خدائی خزانے سے ہمیں دیتے ہیں، تو اب ان کا دینا بھی خدا ہی کا دینا ہے، ہم ان کا دینا بھی، تو ہم ان کے در پر جب جاتے ہیں تو یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ دینا بھی جانتے ہیں، دلانا بھی جانتے ہیں، دونوں طریقے ان کو معلوم ہے۔ تو ایاک نستعین، اے خدا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، غوث کی چوکھٹ پر بھی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، خواجہ کے آستانے پر بھی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، محبوب الہی کی دہلیز پر بھی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب تیری ہی مدد کے ظہور کی جگہ ہے، تیرے مدد کے ظہور کی جگہ ہے۔ اے خدا ہم پانی بھی پیتے ہیں تو یہ بھی تجھی سے مدد ہے، کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی تجھی سے مدد ہے، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پانی کیا، اس کی بساط کیا ہے، پیاس تو تو بجھاتا ہے، بھوک تو تو مٹاتا ہے، شفا تو دیتا ہے، تو چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو، ہم اسی مرکز پہ جاتے ہیں جس مرکز کو تو نے سبب بنایا ہے ہماری مصیبتوں کے دور کرنے کا۔ تو ایاک نستعین، ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات جب اس چیز کی آپ نے اچھی سمجھ لیا، ہاں وہ تجھ سے مدد نہیں مانگتا جو تجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتا، وہ تجھ سے مدد نہیں مانگتا جو تجھے چھوڑ کر کے غیروں سے پکارتا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، کس قدر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ مدینے کا رہنے والا، سعودی عرب کا رہنے والا مدد کے لیے امریکہ کو بلائے، جاپان کو بلائے، اور خدا سے یہ کہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے، خدا سے یہ کہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے۔ یہود و نصارہ نہ کبھی اسلام کے دوست تھے نہ کبھی دوست ہو سکتے ہیں، یہود و نصارہ نہ محبت کرے، ان سے محبت کرے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کو سمجھنا چاہیے۔ خدا سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کو بلا رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، ارے مدینے کی طرف توجہ نہیں گئی، توسل بالانبیاء حرام، توسل بالاولیاء حرام، اولیاء سے مدد مانگنا حرام،
انبیاء سے مدد مانگنا حرام کہنے والی قوم مشرکین و کفار سے مدد مانگ رہی ہے، کہنے والی قوم مشرکین و کفار سے مدد مانگ رہی ہے۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں، یہ سوچو، اور وہ بھی کیا، کس لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ کس لیے؟ حرمین کے تحفظ کے لیے؟ غلط۔ حرمین کے تحفظ کے لیے نہیں، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، شہنشاہیت کو بچانے کے لیے۔ نہ حرمین کو کوئی خطرہ، نہ اسلام کو کوئی خطرہ، نہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے۔ خطرہ تو ایک صاحب کی بادشاہت کو ہے، ان کی آمریت کو خطرہ ہے۔ تو آمریت کو جب بچانا ہوا تو پھر ہم امریکہ کو مدد۔ اور لطف کی بات دیکھیے کہ وہ بھی جیسے منتظر بیٹھے تھے کہ بلاؤ چاہے نہ بلاؤ ہم آتے ہیں، جیسے شیطان بغیر بلائے آ جاتا، بلاؤ چاہے نہ بلاؤ ہم آتے ہیں۔ بڑے مددگار بنے ہوئے ہیں جناب، آ گئے۔ اب ان مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کی جا رہی ہے؟ ان کے لیے کیا شراب مہیا نہ کی جائے گی؟ کیا ان کے لیے خنزیر مہیا نہ کیا جائے گا؟ اس مقدس سرزمین پر جہاں شراب کی حرمت کی آیت اتری ہو، اس مقدس سرزمین پر جہاں خنزیر کی حرمت کی آیت اتری ہو، اور آپ تواضع کر رہے ہیں اور پھر بن رہے ہیں خادم الحرمین شریفین۔ خادم الحرمین شریفین، تم کیا جانو کہ حرمین شریفین کا مقام کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ ذرا تعجب کی بات ہے، گنبد خضرا کے قریب رہنے والا امریکہ کو دیکھیں، گنبد خضرا کے قریب رہنے والا امریکہ کو دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا سایہ اٹھا لیا۔ ذرا سا دیکھو، تباہی ان کے سامنے آ گئی ہے۔ شہنشاہیت کو تو برباد ہی ہونا ہے، چاہے جس انداز سے بھی برباد ہو، مگر آج وہ آگے مدد کے لیے، اور کیسی، میری سمجھ نہیں آیا امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے یا اپنی مدد کر رہا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کا بھی وہ تیل نکال رہا ہے، زمین سے بھی تیل نکال رہا ہے، ایسا تیل نکال رہا ہے کہ بس بعد میں چہرے ان کے پہچانے بھی نہیں جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا تعجب کی بات ہو، بھیڑیوں کو مدد کے لیے بلایا، بھیڑیوں کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ یہ نئے قسم کے مددگار ہیں جو آ کر کے آپ کو، آپ کے حرم کو بچائیں گے۔ قبلہ اول کو قبضے میں کر رکھا، آج فلسطینی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ بڑے مسلمانوں کے آپ ہمدرد ہیں، اسرائیل کا خنجر ہمارے سینے پر تم نے لگا دیا، بڑے مسلمانوں کے آپ ہمدرد ہیں۔ یہ قوم نہ کبھی اسلام کی ہمدرد ہو سکتے نہ مسلمانوں کی، اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جو اس قوم کا ساتھ دے وہ ہمارا نہیں ہے، انہی کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انہی کا ہے۔ ذرا سا اچھی طرح سے سمجھو، ایک تو وہ بھی ایمان والے تھے۔ آپ بتائیے، جبکہ کعبے کو واقعی خطرہ بظاہر تھا، کعبے کو بظاہر واقعی خطرہ تھا، مگر کعبے کے متولی کا کردار کیا تھا؟ ابرہہ جب اپنے فوج لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، تو واقعی بظاہر خطرہ تھا کعبے کے لیے، مگر کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب، حضور کے جد کریم، ان کا کردار کیا تھا؟ کوئی فکر نہیں تھی۔ کتنا یقین تھا، کتنا یقین تھا، کوئی فکر نہیں تھی۔ میرا گھر ہو تو میں بچاؤں گی، جس کا گھر ہو بچائے گا۔ بڑی بے فکری کے عالم میں، بڑی بے فکری کے عالم میں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ ان کا اونٹ اگر لشکری لے بھی گئے تو وہ ابرہہ کے پاس جاتے ہیں تو کعبے کی بات نہیں کرتے، اونٹ کی بات کرتے ہیں، اپنی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میری چیز ہے مجھے واپس کرا دو۔ ارے ہم تو سمجھے تھے تو کعبے کے تعلق سے کچھ کہنے آیا، اس کے تعلق سے مجھے کچھ نہیں کہنا، اس کا بچانے والا خود ہی دیکھا، اس کا بچانے والا خود ہی دیکھا۔ یاد رکھو، رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ باطل قوتوں کو بڑی ظاہری توانائیاں دیتا، مادی طاقتیں دیتا، اس کے مقابل میں جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ بے سر و ساما نظر آتی ہیں، ان کے نزدیک اتنی طاقت نہیں ہوتی، مگر ہم جب مقابلے کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو حق کو بلندی ہوتی ہے اور باطل کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ذرا آپ خیال کریں، ایک طرف صرف حضرت ابراہیم، ایک طرف پوری نمرودی طاقت، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کا مشن چل سکے گا؟ اور ایک آدمی کو، صرف حضرت ابراہیم کو آتش کدے میں ڈالنے کا جو منصوبہ بنا، تو تعجب، ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے؟
ایک آدمی کو جلانا ہے اس کے لیے کتنا بڑا آتش کدا چاہیے؟ ارے چند لکڑیوں میں اس کا کام ہو جاتا، اس کے لیے بہت بڑے آتش کدے کی ضرورت نہیں۔ مگر آپ دیکھیں تو صرف ایک آدمی کے لیے جو آتش کدا تیار کیا گیا اس کی چوڑائی بھی 1 میل اور لمبائی بھی 1 میل، اس کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس دور میں لوگ منتیں مانتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں بھی جا کے لکڑی ڈالوں گا۔ اس طرح سے لکڑیاں اس میں، اور کتنا زبردست آتش کدا بنایا گیا ایک کے لیے، وہ ایک کے لیے۔ معلوم ہے کہ باطل کتنی زبردست طاقت کے ساتھ آیا، مگر دوستو کیا ہوا؟ وہی ایک غالب رہا، آتش کدا بنانے والے رسوا ہو گئے۔ فرعون کتنی بڑی طاقت کے ساتھ 70,000 جادوگر، بتائیے ایسا 1-2 سے بھی کام نہیں چلا، 70,000 لاٹھی 70,000 رسی لے کے پہنچ گئے۔ مگر کیا قدرت نے کیا دکھایا؟ قدرت نے دکھایا کیا؟ تو یاد رکھو باطل طاقتیں پوری طاقت کے ساتھ اس لیے آتے ہیں، خدا دیتا اور پھر انہیں رسوا کر کے دکھا دیتا کہ تم سمجھو کہ تمہاری طاقت کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے، تمہارے ارادے کے اوپر بھی کسی کا ارادہ ہے، اور تمہیں اتنا ہم دے دیں کہ تمہیں حسرت ہی نہ رہ جائے کہ یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، وہ ہوتا تو ہم وہ کر لیتے۔ ہم سب کچھ دیتے ہیں، ہمارے حرمین کو آنچ آئے تو دیکھا جائے، لاؤ تم اپنی پوری طاقت کو۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو بظاہر حالت کمزور ہوتی ہے، یعنی تناسب دیکھیے تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیا مقابلہ چیونٹیوں اور ہاتھیوں کا مقابلہ ہے، یہ تناسب ہی کچھ نظر آ سکتا، تو بظاہر مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور ہوتی ہے، مگر پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام کامیاب ہوتا ہے، باطل رسوا ہوتا ہے، مسلمان فاتح ہوتا ہے، کافر شکست کھاتا ہے، تاکہ مسلمان بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے جو شکست دی ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں دی ہے، یہ حق کی طاقت ہے، یہ نصرت حق ہے۔ تیرے پاس کیا ہے جو تو کچھ کر سکے؟ تیرے پاس کیا ہے تو کچھ کر سکے؟ یہ اسی کی مدد ہے جس کی مدد تو رات دن مانگتا ہے۔ ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین، اے مستعان خلق ہمارا کوئی نہیں، ورد زباں ہمارا ہے، ایاک نستعین۔ اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس راز کو نہ کافر سمجھ پائے گا، نہ مشرک سمجھ پائے گا، نہ یہودی سمجھ پائے گا، نہ نصرانی سمجھ پائے گا، اور جو وہ مسلمان جو خود اپنے کو کافر شیار بنا چکے ہو، جن کے دل و دماغ کے اندر یعنی سر کا ڈھانچہ عرب کا ہو، یہ سر کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہے عرب کا اور بھیجا امریکہ کا، اس کے اندر جو دماغ ہے وہ امریکہ کا ہو، تو یہ کیا مسلمان ہے اور کیا یہ اسلام کا کام کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو دوستو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔